دیکھ کے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مچل اٹھتے. دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی اسناد سنن کی یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی ان کی جو صحیح حدیث کی شرائط پوری کرتی ہے. چاروں ائمہ کی شرائط. امام ابن کثیر نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار کے گروہ میں تھے. ایک جماعت میں تشریف فرما تھے. ایک اونٹ آیا آقا علیہ السلام کے سامنے زمین پر حضور کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر فنحن حق ان نسجد لك. یا رسول اللہ درخت اور جانور تک آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے حضور آپ کو سجدہ کرنے کا اجازت دے. فرمایا نہیں، اجازت نہیں، شریعت میں منع کر دیا گیا. صرف حدیث مختلف کوٹ کر رہا ہوں. کتنے واقعات ہوئے اور کتنے مواقع پر حضور کی عظمت کی معرفت جب بہائم نے دیکھی، شجر نے، حجر نے، تو صحابہ نے سوال کیا. اندازہ کریں کہ ادراک کیا تھا حضور کی عظمت. مختلف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. فرمایا کہ دو اونٹ تھے اور وہ کاٹتے تھے، ایک باغ میں ان کو بند کر دیا تھا، ان کی شکار سرکش ہو گئے تھے. آقا علیہ السلام گھر والوں کے کہنے پر تشریف لے گئے، وہ روکتے رہے. آقا نے فرمایا مت گھبراؤ. ایک اونٹ دوڑ کے آیا، آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. آقا نے اس کو پکڑ کے ایک طرف کر دیا. دوسرا اونٹ دوڑ کے آیا، وہ نیچے سجدہ ریز ہو گیا. جب صحابہ کرام نے منظر دیکھا قالوا یا رسول اللہ ھذین فحلین لا یعقلان سجدا لک افلا نسجد لک. آقا یہ اونٹ ہیں جن کو عقل و شعور ہی نہیں، انہوں نے سجدہ کیا ہے، حضور اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں. آقا نے فرمایا نہیں. اسی طرح ایک بکری کے لیے انس بن مالک سے مروی امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، ایک بکری آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فسجدت لہ، حضور کے سامنے سجدہ کیا بکری نے. حضور معہ ابو بکر و عمر و رجال من الانصار، انصاری صحابہ اور ابو بکر حضرت عمر ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم سجدہ کیا کریں. ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے. آقا نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں منع کر دیا گیا ہے. یہ محبت تھی جانوروں کی. پھر محبت کا یہی عالم تھا درختوں کا. اور کیا محبت تھی اس درخت کی جو کھجور کا خشک تنا تھا، جو حدیث متعدد مقامات پر امام بخاری نے حدیث سے صحیح کو روایت کیا ہے، کئی مقامات پر، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے. لا تعداد ائمہ نے بخاری اور مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، سیاستہ کے علاوہ متفق علیہ حدیث. کیا معرفت ہے. وہ تو جانور تھے. جانور کو تو پھر بھی کہیں کہ چلو اس کو کامل شعور نہیں ہے تو جانور ہے، بہر صورت اس کی کچھ سوجھ بوجھ اپنے حساب سے تو ہے. مگر آقا علیہ السلام، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے. کھجور کا خشک تنا. تعداد بڑھ گئی صحابہ کرام کی تو ممبر کی ضرورت پڑی. فلما اتخذ المنبر تحول الیہ فحن الجذع. امام بخاری روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو حضور کے ہجر و فراق میں وہ جو لکڑی کا ستون تھا، کھجور کا خشک ستون، وہ زور سے چیخ و پکار کر کے گریہ و زاری کرنے لگ گیا. کھجور کا خشک تنا گریہ و زاری کرنے لگ گیا. اور وہ اتنے زور سے چیخا اور رویا، لگتا تھا کہ اونٹنی کا گم شدہ بچہ ہے جو دھاڑے مار کے ماں کے لیے رو رہا ہے. اتنا زار و قطار وہ رویا کہ مسجد میں جو صحابہ تھے اس کی گریہ و زاری اور آہ و بکا سن کر اگر وہ اور روتا رہتا تو قریب تھا کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے.
صحابہ کے جگر پھٹ جاتے، اتنا رویا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام جب تک وہ روتا رہا اس نے چپ نہیں کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ممبر سے اترے، نیچے اترے، اس کے پاس گئے، اپنے دست مبارک سے اس کو مس کیا، پھیرا، پھر اس کو بچوں کی طرح اپنے سینے سے لگایا، لگا کے بھینچا، معانقہ کیا، تو تب جس طرح بچے سسکیاں لے لے کے چپ کرتے ہیں وہ چپ کر گیا۔ فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر فحن الجزع فاتاه فاحتضنه فسكن فقال، پھر آقا علیہ السلام نے سینے سے لگا کے جب وہ سسکیاں لے لے کے چپ کروا دیا، فرمایا فقال لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه، خدا کی قسم اگر میں سینے سے لگا کے اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت کے دن تک اسی طرح بکا کرتا رہتا، چیختا رہتا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حتیٰ سامعہ اہل المسجد، پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز پہنچ گئی، اور اگر آقا اسے سینے سے نہ لگاتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ ایک روایت میں حدیث پاک میں جو حضرت مبارک بن فضالہ سے مروی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے جب سینے سے لگایا تو معصوم بچہ جیسے زور سے رو رہا ہو اور ماں اس کو سینے سے لگا لے تو جس طرح وہ چپ کرتا ہے، ہم نے سنا اس کا رونا بھی اور سسکیوں کے ساتھ ماں کے سینے سے لگتے ہوئے بچے کا جس طرح چپ کرنا اسی ڈھنگ میں اس کا چپ کرنا دیکھا۔ اور جب وہ چپ کروا دیا تو آقا علیہ السلام نے، امام دارمی نے آگے روایت کیا، امام دارمی نے چپ کر گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ معرفت بتا رہا ہوں کہ کس کس کو حضور کی عظمت و نبوت اور رسالت کی معرفت نہ تھی، کس کس کو معرفت نہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اب رونے والے خشک لکڑی کے تنے سے، کھجور کے تنے سے چپ کر جانے کے بعد پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے دوبارہ تر و تازہ کر دوں اور تو پھلوں سے لد جائے اسی دنیا میں، اور اگر تو دوسری آپشن دی، فرمایا اگر تو چاہے تو دنیا میں تر و تازہ نہیں کرتا، تجھے جنت میں لگا دوں اور وہاں تجھ پہ پھل لگیں۔ اور حدیث کے لفظ امام دارمی نے روایت کیا کہ جنت میں اولیاء تیرے پھل کھائیں، اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ کیا چاہتا ہے دو میں سے کیا چیز؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو ادھر ہی دفن کر دیا جائے میرے ممبر کے نیچے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے، اگر سب انبیاء سے آقا کی افضلیت ہے تو انہوں نے تو مردے زندہ کیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کوئی مردہ زندہ کیا؟ امام شافعی نے اس کا جواب دیا، امام شافعی نے، جسے امام جلال الدین سیوطی نے رقم کیا، امام دارمی نے روایت کیا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو انسان جو مردہ ہو گئے ان کو زندہ کیا، تو آقا علیہ السلام نے تو خشک لکڑی کے تنوں کو زندگی عطا کر دی۔ اور اب میں اس کی تفصیل تھوڑی کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرنا اور تنے کو رولانا اور اس کو سینے سے لگا کے چپ کرانا اور اس سے کلام کرنا، کیا فرق ہے؟ انسان کے کان بھی ہیں، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، قوت گویائی نطق بھی ہے، انسان سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، عقل ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کا احساس بھی ہے، ساری چیزیں اس کے حواس خمسہ بھی ہیں، اس کی عقل و شعور بھی ہے، مگر جب روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو سارے قوا اور ساری حصیں اس کی معطل ہو جاتی ہیں۔ روح جو ان کو فنکشنل کرتی ہے، سننا، دیکھنا، بولنا، سمجھنا، ان تمام صلاحیتوں کو فنکشنل کرتی ہے، روح کے نکل جانے سے یہ تمام چیزیں معطل ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تو ان کا مردہ زندہ کرنا احیاء موتا، فقط اتنا تھا کہ نکلی ہوئی روح کو قم بإذن اللہ کے ذریعے اس جسم میں دوبارہ لوٹا دیا۔
اس انسان میں قوت گویائی پہلے تھی، عقل و فہم اور شعور بھی تھا، نطق بھی تھی، سماعت بھی تھی، بصارت بھی تھی، احساس بھی تھا، اور اس کے اندر تمام جذبات بھی تھے، سب کچھ تھا۔ روح نکل گئی تھی، ہر چیز کا فنکشن ختم ہو گیا تھا، فقط روح پلٹا دی، ہر چیز پھر چلنے لگ گئی، مردہ بولنے لگ گیا۔ مگر تاجدار کائنات نے جن مردوں کو زندہ کیا، الگ مردے بھی زندہ کیے، وہ الگ ہے، مگر اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو اس نے حنانہ کا مردہ زندہ کیا، ارے یہ تو انسان ہی نہ تھا، اس کی تو آنکھیں ہی نہ تھی، اس کے کان ہی نہ تھے، اس کی عقل ہی نہ تھی، اس کی زبان اور منہ نہ تھا، نہ اس کی قوت گویائی تھی، نہ اس میں اولاً شعور تھا، نہ سماعت تھی، نہ بصارت تھی، نہ اس میں احساس تھا، نہ اس کے جذبات تھے۔ ارے یہ تو ایک خشک تنا تھا جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فقط انسان کے مردہ جسم میں روح لوٹائی، باقی سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ اور تاجدار کائنات نے جب اپنا جسم اس سے مس کیا، آنکھ نہ تھی، مصطفیٰ نے آنکھیں بھی دے دیں۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ حضور آج مجھ پہ نہیں ممبر پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں؟ اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے حضور کا خطبہ بھی سن لیا، اور پھر وہ رو بھی پڑا، اس میں احساس بھی آ گیا، اس میں ہجر اور فراق اور جدائی کا غم بھی آ گیا، اس میں درد و سوز بھی آ گیا، اس میں عشق بھی آ گیا، سارے احساسات بھی دیے، اس کو حیات بھی دی، زندگی بھی دی، شعور بھی دیا، سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، نطق بھی دیا، سارے احساسات دے کر پھر جب اترے تو سسکیاں بھی سکھائیں، اور پھر اس سے پوچھا کہ کہاں دفن کر دوں، تو کلام کرنا بھی سکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فقط رد روح ہے، روح کا لوٹانا ہے، باقی سب کچھ پہلے سے موجود تھے جسم انسانی میں۔